آئی ہوں حاضری کو اشکوں کے بار لے کر، نذرانہ جانو دل کا تیرے دیار لے کر۔ اے جان نثار حیدر میرا سلام لے لو، اے وارث پیمبر میرا سلام لے لو۔ آپ حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لقب عالم پناہ۔ آپ کی ولادت 1234 ہجری میں دیوا شریف یوپی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید قربان علی بن سید سلامت علی اور والدہ کا نام بی بی سکینہ عرف چندن بی بی بنتے سید شیر علی ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں۔ آپ کے پردادا سید ابی طالب اشرف ابن سید محروق نشاپور ایران سے ہندوستان کے کنٹور بارہ بنکی آئے تھے۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے والد کا اور پھر 3 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی دادی حیات النساء نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کو جب دودھ پلایا جاتا تو آپ آہستہ آہستہ پیتے اور تھوڑا پینے کے بعد آپ کو سکون مل جاتا۔ آپ کبھی روتے نہیں بلکہ خاموش رہتے تھے۔ بچپن میں بھی آپ سونے کی جگہ کو نجس نہیں کرتے تھے۔ رات میں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، بہت کم سوتے اور جب جاگتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ بچپن میں آپ کھیلنے کے بجائے لکائی حلوائی کی دکان پر سے مٹھائی خرید کر بچوں کو کھلاتے اور غریبوں کو خیرات کرتے رہتے۔ 5 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا حضرت امیر علی سے قرآن مجید کی تعلیم شروع کی اور 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سید خادم علی شاہ نے لکھنؤ میں آپ کو مزید تعلیم عطا فرمائی۔ آپ 11 سال کی عمر میں حضرت سید خادم علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ 3 سال بعد حضرت سید خادم علی شاہ کا وصال ہوا۔ 1253 ہجری میں پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جانے سے قبل آپ نے اپنی تمام ملکیت راہ خدا میں وقف کر دی اور اپنی تمام کتابیں خاندان کے اہل علم کو تقسیم کر دی۔ حج کے بعد آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہننا بند کر دیے اور ہمیشہ احرام کی طرح صرف 2 کپڑے بدن پر ڈالتے، اور آپ ہمیشہ ننگے پاؤں اور پیدل سفر کرتے اور کسی سواری کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ 12 سال تک عربیہ، شام، فلسطین، عراق، ایران، ترکی، رشیا اور جرمنی کا سفر کرتے رہے۔ اس دوران آپ استنبول میں سلطان عبد المجید سے اور برلن میں پرنس بسمارک سے ملے۔ اس سفر کے دوران آپ نے 10 مرتبہ حج بیت اللہ ادا کیے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی تعلیم سے ہدایت پائی اور نیک راہ اپنائی اور ہزاروں نے اسلام اپنایا۔ آپ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، محبت ہے تو 1000 کوس پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کرتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف کے طریقوں میں سب سے اعلیٰ ترین طریقہ حالت احرام ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو اور ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو خدا کی محبت میں مٹ جائے، اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی انداز کو اپنایا اور سلسلہ وارثیہ کے فقراء ہمہ وقت 2 چادریں یعنی حالت احرام میں رہ کر ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں، اور احرام شریف کا رنگ پیلا دے کر جو کہ عاشقوں کا رنگ ہے، جو کہ مٹی کا اصل رنگ ہے، جو کہ خاک ساری کی دلیل ہے، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم زمانے سے کٹ کر فقط ایک کے ہو گئے ہیں، کیونکہ حالت احرام میں ہی ایسا طریقہ ہے جس میں زمانے سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مرید پیر کو اپنے سے دور سمجھے وہ مرید ناقص ہے، اور جو پیر اپنے مرید کو اپنے سے دور رکھے وہ پیر ناقص ہے۔ تو پتہ چلا مرید کیا پیر بھی ناقص ہو سکتا ہے۔ بس خوش نصیب وہی ہے جس کو صحیح منزل یعنی پیر کامل مل جاتا ہے، جس کو ازل سے اس کے پیر نے اسے اپنا لیا ہوتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی انہی پیر کامل کے ہاتھوں مرید ہو جاتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک عورت آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار کی مرید ہوئی، اور جیسا کہ بیعت کا قاعدہ ہے، دوران بیعت یہ بھی کہلوایا کہ دامن پکڑتی ہوں حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ بیعت ہونے کے بعد اس عورت نے کہا کہ آپ نے تو حضرت خاتون جنت بی بی پاک صاحبہ سلام اللہ علیہا کا نام کرایا، وہ کہاں تھی؟ مطلب وہ تو ظاہر میں موجود نہ رہی۔ اس پر آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار
کچھ لمحات سکوت فرمائے اور پھر اس کو اپنا احرام مبارک پکڑا کر دوبارہ وہی الفاظ کہلوائے کہ دامن پکڑتی ہوں حضرت خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ جب حضرت بی بی پاک صاحبہ سلام اللہ علیہا کا نام نامی مبارک آیا تو اس عورت نے حضرت بی بی پاک خاتون جنت صاحبہ سلام اللہ علیہا کی برزخ یعنی ان کے پاک جلووں کی شان سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ میں دیکھی اور تڑپ کر بے ہوش ہو گئی اور 3 دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک نے فرمایا کہ سنا یہ فقیری ہم کو ہماری دادی جان سے ملی ہے اور میں وارث علی ہوں، میرا وارث علی ہے۔ اور سرکار عالم پناہ نے دوسرے مقامات میں فرمایا کہ تم کہو تو میں مولا بن کے دکھاؤں، تم کہو تو میں سیدہ بن کے دکھاؤں، یہ شرف کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا سوائے وارث علی کے۔ اس لیے تو حضرت مولانا عبد الرحمن شاہ ولی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب سرکار وارث پاک جیسا کامل اور فقیر 1000 برس تک نہیں ہونے والا۔ آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، عشق خدا کی دین ہے جو کوشش اور محنت سے نہیں ملتی۔ عشق میں انتظام نہیں، عاشق کا مرید بے ایمان نہیں مرتا۔ عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ جائے، یعنی ہر سانس میں خدا کو یاد کرے۔ محبت میں ادب بے ادبی کا فرق نہیں، عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ محبت ہے تو ہم 1000 کوس پر تمہارے ساتھ ہیں۔ فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ عشق کی منزل سخت دشوار گزر ہے، اس لیے چاہنے والے اس راستے کو کم پسند کرتے ہیں۔ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی، جس کو سب شیطان کہتے ہیں اس راہ میں دوست بن جاتا ہے، دشمنی نہیں کر سکتا۔ آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، بغض و عداوت سے پرہیز کرو اور سب سے محبت کرو، دشمن کے ساتھ نیک سلوک کرو کہ یہ مولا علی شیر خدا کی سنت ہے کہ قاتل کو پہلے شربت پلایا۔ دشمن سے بغض رکھنے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ بغض کی کثافت قلب کی لطافت کو خراب کرتی ہے۔ بغض نفاق کی جڑ ہے اور نفاق سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ 2 بھائیوں میں عداوت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے باپ سے محبت نہیں، جاؤ عداوت سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، یعنی سب کچھ وہی کرتا ہے۔ بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔ خدا ایسا قادر ہے کہ تمام عالم اس کے قبضے میں ہے۔ جب خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو اگر معاشرے میں یا کسی کے ساتھ اچھا ہو تو اس کا شکر کرے اور اگر غلط ہو تو صبر کرے۔ ایک بار آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بہرائچ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے گھاگرا ندی کو تیر کر پار کرنا چاہا۔ گھاگرا ندی میں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ پانی تھا، اس لیے مرید گھبرائے، مگر جب وہ آپ کے ساتھ ندی میں اترے تو لگا کہ جیسے گھٹنوں تک ہی پانی ہے۔ جب باہر آئے تو سب نے دیکھا کہ حضرت کے پاؤں پر مٹی کا کوئی نشان بھی نہیں، اور جب مقام پر پہنچنے کے بعد چٹائی پر پیر رکھا تو پانی کا بھی کوئی نشان نہیں پڑا۔ آپ حضرت سید خادم علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کے مریدوں میں حضرت حاجی عبدالحسن شاہ وارثی اٹاوا، حضرت کریم شاہ بابا، حضرت حافظ احمد شاہ آگرہ، فضیحت شاہ، عبدالعد شاہ، مولانا محمد شفیع شاہ، نامدار شاہ اور غلام وارث مشہور ہیں۔ آپ کا وصال 1 صفر 1323 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار دیوا شریف یوپی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ آمین۔